مسجد نبی شریف کے سامنے ہوٹل میں بیٹھا میں اس کی کہانی سن رہا تھا، چند سال پرانی بات ہے۔ یہ لالا موسیٰ ہے نا، یہ اسلام آباد پنڈی کی طرف جی ٹی روڈ پہ جائیں، وہاں آگے ایک تھانہ ہے، اس کا نام ہے شیطانیہ، اب رحمانیہ ہے، جگہ کا نام ہے۔ یہ وہاں کے ایس ایچ او ہیں محمد شریف طور۔ مجھے کہنے لگا بابا شریف ریٹائر ہو گیا، مجھے کہنے لگا کہ میں کانسٹیبل بھرتی ہوا، اور میں نے پہلے دن کہا کہ مولا حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، اور حلال میں زندگی گزارنی ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ کہا جو تنخواہ تھی اس سے گزارا ہوتا نہیں تھا، تنخواہ سے گزارا ہوتا نہیں تھا۔ میں نے کیا کیا؟ مزدوری کی۔ میری بیوی نے مرغیاں پالی، سویٹر بنے، چارپائیاں بنی، گھر کے کام کاج کیے، مزدوریاں کی۔ میں نے باہر اینٹیں اٹھائیں، ریت اٹھائی، سیمنٹ اٹھائی، بجری اٹھائی، ملبہ اٹھایا، جو مزدوری مل جاتی تھی میں کرتا تھا۔ گھر کے حالات گزارا ہوتا رہا۔ میرے بھی عہدے میں ترقی ہوتی رہی، پھر حوالدار بن گیا، پھر ایسا ہی بن گیا، پھر 2 پھول لگ گئے، پھر ایسے ہوتے کہنے لگے ایک دفعہ رمضان تھا اور سخت گرمی تھی، اور تیسری منزل پہ میں نے اینٹیں طے کی تھی، اور عمر ڈھل گئی تھی، اور جسم ڈھل گیا تھا، اور رمضان اور روزہ اور گرمی، اور اینٹیں طے کی تھی کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہیں اوپر، اور اس کی مزدوری ملے گی، اور گھر جا کے روٹی کھاؤں گا۔ اور وہی میں نے رو پڑا، اور میں نے جا کے اللہ سے عرض کیا مولا اب تو وسعت کے دروازے کھول، اب تو برکت کے دروازے کھول، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جسم ڈھل گیا ہے، اب زندگی پتہ نہیں کتنی ہے۔ بس اللہ سے میں نے باتیں کی، کہا میں نے 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی۔ اور ہم اکثر جو کرتے ہیں نا، وہ دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ آج کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم نے دعائیں مانگنی ہیں، گڑ گڑا کے، بھیکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سائل بن کے۔ اینٹیں اٹھا، بجری اٹھا، سیمنٹ اٹھا، کمر دوری ہو گئی، عمر ڈھل گئی، اب کی اللہ سے باتیں، پھر اللہ نے وسعت کے دروازے کھولے، اور وسعت کے دروازے کی چابی کیا دی؟ انا اعطینا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ کہ یہ لے دروازے، چل کھول چابی۔ اے جو انسپیکٹر شریف طور نے چابی کھولی، کہتے ہیں بوڑھے میاں بیوی حج بھی کرنے آئے ہیں، سیکنڈ ہینڈ کار بھی ہے، گھر میں رزق بھی ہے، روٹی بھی ہے، پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ یہ برکتوں کا انوکھا نظام ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر معمول بنا لے، معمول بنا لے، اور زندگی کا ساتھی بنا لے۔ میں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھ لے رمضان کا، یا آپ اپنی خوش قسمتی سن لیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لے رمضان کا، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بتاؤں، جو مسافر اور پردیسی ہو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑی عظیم ہستی تھے، جن کی وجہ سے بر صغیر میں حدیث آئی، اور ان کے مرشد تھے لاہور کے شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رمضان ان کے ہاں گزارنے آتے تھے، شاہ ابو المعالی کے ہاں رمضان گزارنے آتے تھے، دلی سے رمضان گزارنے آتے تھے یہاں لاہور میں۔ مرشد لاہور میں تھے، خود دلی میں تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں جب آخری ایام ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کچھ چیزیں فرمائیں۔ یہ ایک صاحب نے بتایا
ان کو آ کے خواب میں شیخ عبدالحق نے یہ بات بتائی کہ میں نے زندگی کے آخری ایام میں یہ چیز بتائی تھی، اور وہ یہ چیز بتائی، پر میں جو رمضان کے روزے اپنے مرشد خانے میں جا کے رکھتا ہے اور وہاں قیام کرتا ہے اور وہاں عاجز بن کے رہتا ہے، الفاظ یہی رمضان کے روزے مرشد خانے میں رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے اور عاجز بن کے رہتا ہے، اللہ کے اس سے 3 وعدے ہیں۔ اور پھر فرمایا مجھے یہ میرے مرشد نے شعب المعالی نے فرمایا تھا، اور میں نے اپنی موت اور وصال کے بعد یہ نقد وعدے دیکھے ہیں۔ 3 وعدے ہیں، اب وعدے سنیں۔ 3 وعدے ہیں، فرمایا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا۔ اس کا خاتمہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، پہلا وعدہ۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے، فرمایا اللہ اس کی نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ کس سے بچائے گا؟ تنگ دستی، مفلسی، فقر، غربت، اللہ اس کی نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ پاک کبھی اس سے عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا۔ عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا، جو ہجرت کر کے اپنے مرشد خانے میں جا کے رمضان گزارے۔ اب آپ ایک بات اور حیران ہوں گے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کی وجہ سے پورے برے صغیر میں کروڑوں اربوں لوگوں میں حدیث اور کملی والے کا فرمان پھیلا۔ یہ عالم ہے، مرشد عالم نہیں ہیں، لیکن اکرام اور احترام کے انتہا کرتے تھے، اکرام اور احترام کے انتہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں، یہ تو وہی ہیں جو پہلے ایک دور میں شرابی تھے، اب تائب ہو گئے اور اللہ کے دوست بن گئے، آپ ان کے سامنے جا کے ادب سے بیٹھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میرے پاس علم ہے، ان کے پاس عمل لینے جاتا ہوں، میں ان کے پاس عمل لینے جاتا ہوں۔ اور فرمایا میرے پاس معلومات ہیں، میں ان سے معمولات لینے جاتا ہوں۔ کیا عجیب لوگ تھے۔ اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ یہ 3 وعدے ہیں۔ شیخ عبدالحق کے کون سے 3 وعدے ہیں؟ جو آپ نے ہجرت کر کے اپنے مرشد خانے میں جا کے رمضان کے روزے رکھے گا، فرمایا وہ 3 وعدے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ میں نے مرنے کے بعد 3 وعدے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ پہلا وعدہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ دوسرا، اللہ پاک نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ بڑا طاقتور وعدہ ہے، بڑا طاقتور وعدہ ہے۔ اللہ نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا، غربت، تنگ دستی، فقر، اللہ اس سے بچائے گا۔ اللہ نسلوں کو مفلسی سے بچائے گا۔ اللہ نسلوں میں یعنی تمنگری عطا فرمائے گا، رزق وافر عطا فرمائے گا، وسائل کی اللہ بارش کر دے گا۔ اور تیسرا وعدہ، اللہ عبادت اور خشوع، 2 لفظ ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا، عبادت اور خشوع نہیں چھینے گا۔ آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ ملا، آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ پایا، آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ حاصل کیا، آپ تو ان لوگوں میں سے۔ سچ پوچھیں، یہ سارے وعدے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، یہ سارے وعدے آپ کے ساتھ۔ آپ نے بھی گھر بار چھوڑا اور گھر بار چھوڑ کر یہاں روزے رکھنے آئے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں۔ 129 بار سورت کوثر کو میں نے بے اولادی میں بڑا آزمایا ہے۔ 100 دفعہ سورت کوثر کو 129 دفعہ سورت کوثر کو میں نے دشمن میں بڑا آزمایا ہے۔
جو فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے اس کی نسلیں مٹا دینی ہیں، جو فیصلہ کر چکا ہے میں نے اس کو تباہ و برباد کر دینا ہے، جو فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے اس کو آخری درجے میں تہس نہس کر دینا ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر، اور 129 بار سورۃ کوثر کو میں نے دیدار مصطفیٰ پہ بڑا آزمایا، اور 129 بار سورۃ کوثر کو میں نے حج عمرہ بار 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 پہ بڑا آزمایا، اور 129 بار سورۃ کوثر کو جادو آخری درجے کا ہو، جنات نہ جاتے ہوں، نظر بد بار بار لگتی ہو، اس پہ بڑا آزمایا، اور 129 بار سورۃ کوثر قرضوں کے پہاڑ پہ بڑا آزمایا، اور 129 بار سورۃ کوثر بے اولادی پہ بڑا آزمایا، اور 129 بار سورۃ کوثر گھر ٹوٹنے کے قریب ہے، طلاق ہونے والی ہے، اس پہ بڑا آزمایا۔ میں نے یہاں تک الفاظ سنے ہیں، آپ نے بھی کبھی سنے، پہلے تھیلی تھی اب تھیلے کی ضرورت ہے۔ پھر بول رہا ہوں، ذرا پھر سنیے گا، بڑا گہرا لفظ ہے، آپ کو اچھا بھی لگے گا۔ پہلے پیسوں کی تھیلی تھی، اب تھیلا